बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज ज़रा जी एक अहम मौजू है पॉलिटिकल इश्यूज़ से हट के। तो आज आपको मालूम है कि इस वक्त एक होता है जी मेडिकल साइंसेस के तहत इलाज करवाना होता है, एक होता है रूहानी इलाज। तो रूहानी इलाज के लिए भी हमारी बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा कि मार्केट है, और इस सेंस में कि जिसका दिल करता है वो रूहानी इलाज शुरू कर देता है। कोई तावीज़ दे रहा है, कोई धागे दे रहा है, तावीज़ धागा भी हो रहा है, जाली पीर भी आ चुके हैं, बेशुमार पकड़े भी जाते हैं। तो दूसरा ये मालूम करना है कि मेडिकल साइंसेस के होते हुए रूहानी इलाज कैसे होता है। तो एक और चीज़ भी कि रूहानी इलाज के असरात भी होते हैं या नहीं होते। तो इन मौज़ूआत पे आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ महमूद सल्फ़ी साहब। उनके पास आए हैं क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है, और वैसे भी लोगों से भी पहले मैंने पूछा जो इनके पास आते हैं कि इनका तरीक़ा इलाज क्या है। तो ये जो मेरी इत्तलात के मुताबिक ये कोई तावीज़ धागा तो नहीं देते, अलबत्ता दम ज़रूर करते हैं, और दम के ज़रिए भी इलाज करते हैं। फिर कुछ कुरान मजीद की आयात और मुख्तलिफ़ देते हैं, विर्द देते हैं वो पढ़ने के लिए। तो हम इनसे मालूम करते हैं। सबसे पहले तो यही मालूम करेंगे कि ये रूहानी इलाज है क्या। तो हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जी रूहानी इलाज है क्या, क्योंकि एक तरफ मेडिकल साइंसेज हैं, दूसरी तरफ रूहानी इलाज है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं। आपने जो तमहीदी गुफ्तगू की उसमें काफ़ी सवालात थे। रूहानी इलाज दर हकीकत इंसान की रूह का इलाज है। रूह कैसे मुतासिर होती है और आया इसकी कोई हकीकत है या नहीं, इस हवाले से सबसे बुनियादी बात जो समझने के लायक है एक मुसलमान होने की हैसियत से कि इसका इलाज कैसे और किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ है कि हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर आपकी हयात तय्यबा में कोई ऐसे लोग आते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इलाज कैसे फरमाया। साइंस जितनी भी तरक्की कर जाए, साइंस का एक अपना अलूम है, उस इल्म की बुनियाद पर, उस तहकीक की बुनियाद पर बात करते हैं। मेडिकली हवाले से जो मेडिसन का इल्म है, जो डॉक्टर्स हज़रात इल्म हासिल करते हैं और उस इल्म की रोशनी में इंसान की बीमारियों का इलाज करते हैं, दीन इस्लाम इससे भी हरगिज़ मना नहीं करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रूहानी मरीज़ आते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयात पढ़कर उन पर दम किया करते थे। दम ही दर हकीकत इस बीमारी का इलाज है, और दम के अंदर सिर्फ़ कुरानी आयात ही पढ़ी जा सकती हैं। और इसकी दलील अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो दम जिसके अंदर शिरक ना हो वो किया जा सकता है। यानी दम के अंदर ऐसे कलमात जिसमें गैर अल्लाह से मदद मांगी जा रही हो, ऐसे कलमात पढ़कर किसी भी मरीज़ को दम नहीं किया जा सकता। शिरक ना हो तो उसके बाद या मसनून अज़कार, मसनून दुआएं बचती हैं। मसनून से मुराद वो दुआएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उम्मत को पढ़ने के लिए बताईं। वो दुआएं पढ़कर और कुरान की आयात पढ़कर किसी भी बीमार को दम किया जा सकता है। यहाँ मैं एक बात और भी अर्ज़ करता चलूँ कि अवामुन्नास के ज़हन में एक बात है कि शायद कुरान हकीम से जो दम किया जाता है ये सिर्फ़ स्पिरिचुअल हवाले से किया जाता है, रूहानी बीमारियों के इलाज के तौर पे किया जाता है। हाफ़िज़ साहब, दम क्या चीज़ है? दम जब आपने कहा कि उसमें शिरक नहीं होना चाहिए, तो दम एक्चुअल है क्या? क्या ये दुआया कलमात हैं? क्या इसकी ज़रा वजाहत करें कि
دم سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی کچھ ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مریض ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے شفا عطا فرمائے. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. دم کا اگر میننگ ہم دیکھیں تو دم کا اگر معنی دیکھا جائے گا تو وہ ہے دعا، کہ آپ کسی مریض کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے، اس بیماری میں سے شفا عطا فرمائے. دم بیسیکلی دعا ہے کہ آپ کے پاس ایک مریض آیا اور اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ دعائیں بھی آپ اپنی زبان میں اگر مانگتے ہیں تو وہ بھی مانگی جا سکتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ انہی دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. آپ نے کہا معوذتین مین سورہ فلق اور سورہ ناس. تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا بھی ذرا لوگوں کو بتائیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شر سے، شیطان کے شر سے، حاسدین سے، جادو ٹونا کرن والوں سے ہمیں کیسے نجات دینا. ذرا سورہ معوذتین کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. سورہ فلق اور ناس جو ہیں قرآن حکیم کی آخری 2 صورتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سورہ مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے دوسری دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں. وہ دعائیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو دم کیا کرتے تھے. لیکن جب سورۃ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان دونوں سے بہتر دم نہیں سمجھتا کہ کوئی اور صورتیں پڑھ کے یا دعائیں پڑھ کے میں دم کروں. میں ان کو انتہائی بہترین سمجھتا ہوں. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 2 ایسی سورہ مبارکہ ہیں کہ اگر کسی انسان پر حاسدین اپنے حسد کو پورا کرنے کے لیے ان پر جادو کرتے ہیں تو جادو کے توڑ کے لیے بھی یہی دونوں سورہ مبارکہ ہیں. اگر کسی پر نظر لگ جاتی ہے تو نظر کا سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ معوذتین پڑھ کر اس منظر کو، یعنی جس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کیا جائے، اور اللہ کے فضل سے اس تکلیف کو، اس بیماری کو اللہ انشاءاللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں. معوذتین در حقیقت حاسدین کے حسد سے بچنے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. معوذتین جادوگروں کے شر سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جادوگر گریں لگا کر جادو کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ان سورہ کے اندر موجود ہے، من شر النفاثات فی العقد، کہ گروں پر پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو اصل میں بنیادی طور پر یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو تقریباً ہر بیماری کے طور پر، چاہے وہ نظر والی ہو، چاہے جادو ہو، چاہے جن کا مسئلہ ہو، تو یہ صورتیں پڑھ کر اگر اس بیمار کو دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے شفا عطا فرماتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ شیطان جو ہے یا شیاطین، وہ خواہ جن ہیں یا انس ہیں، دونوں، یہ کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں اور کسی کو مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں، اور کس حد تک ان کے پاس اختیار ہے؟ انسانوں کے اندر بھی جو اللہ کا انتہائی باغی اور نافرمان ہو، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی بسر کرنے والا ہو، اس کو ہم عام الفاظ کے اندر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا شیطان ہے. اسی طرح جنوں کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر بھی جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک شیطان جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے پر ہمارے ساتھ چھوڑا، وہ ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ انسان کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے کہ فلاں برا کام کرو، فلاں برا کام کرو. جو انسان اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھتے ہیں، وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتا. شیطان، آپ کا سوال تھا کہ شیطان کہاں تک اثر انداز ہوتا ہے. شیطان اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان کے جسم کے اندر خون کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، اور یہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے. جب انسانوں کے شیاطین، انسان کا شیطان، یعنی انسانوں میں سے جو شیاطین خصلت والے لوگ ہیں وہ، اور جنوں کے
اندر سے جو شیاطین ہیں جب یہ مل جاتے ہیں، مل کر کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم جادو کہتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر جب عمل کرتے ہیں کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ عمل جو ہے وہ جادو کہلاتا ہے۔ اور جادو جس مقصد کے لیے انسان پر کیا جاتا ہے، اگر اس انسان پر وہ جادو اثر انداز ہو جائے تو جو مقصد ہوگا اس جادو کے کرنے کا وہ بہر حال پورا ہوتا ہے، اگر انسان اپنا علاج نہیں کرواتا، وہ جس نوعیت کا ایسے ہوگا۔ جب یہ جادو کرتا ہے یا اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو ان جادوگروں سے بچنے کا عام انسان کو بتائیں طریقہ، کہ کیا جب اس کے خیال میں جو وسوسے آتے ہیں تو ان وسوسوں کو وہ اڈاپٹ ہی نہ کرے، ان کو قبول ہی نہ کرے، اور جیسے کہ وسوسہ آئے اس کو جھٹک دے اور شارٹ ٹرم میں وہ فوراً نماز پڑھ لے، دعا کر لے۔ اور یہ بتائیں کہ وہ وسوسوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں آپ نے ایک مثال دی کہ جب کوئی وسوسہ آئے تو فوری طور پہ اٹھ کے نماز ادا کر لے۔ بہت اچھی بات ہے کہ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کیفیت کے اندر فرق ضرور پڑے گا، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال سے انسان درپیش ہو جاتا ہے کہ نماز کی حالت کے اندر بھی وسوسات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے وسوسات سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ کہ اللہ سے انسان پناہ طلب کرے کہ اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اور اس مردود سے مجھے بچا، اور وہ طریقہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسری بات سورہ مومنون کی آیات ہیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، سورہ مومنون کی 97-98 نمبر یہ آیات ہیں۔ ان آیات کو کثرت سے پڑھے، جب ان آیات کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے یہ وسوسات کی تکلیف یا بیماری اس کی آہستہ آہستہ رفع ہوتی جائے گی۔ اچھا یہ بھی بتائیں حافظہ کہ حسد جو ہے، حسد بنیادی طور پر یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دے رہا ہے، نواز رہا ہے، تو اس تقسیم کو دوسرا انسان قبول نہیں کرتا، غالباً حسد یہی ہے۔ تو اگر کسی کے حاسدین زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ یہ اس کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟